مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کے باتیں ہیں، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں سنوارتا ہے۔ خدا باپ ہمیں روز زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل نہیں لاتی، وہ اسے کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے، اسے چھانٹا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح حزقیل میں دیکھیں اس کا 17-24 میں کہ اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداوند نے بڑے درختوں کو پست کیا اور چھوٹے درختوں کو بلند کیا، ہرے درختوں کو سکھا دیا اور سوکھے درختوں کو ہرا کیا، میں خداوند نے فرمایا اور کر کے دکھایا۔ جس طرح ہمارے خدا نے کلام کو پورا کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اسی طرح خداوند جو کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم دیکھیں گے حزقیل اس کا 34 اس کی 8 آیات میں یوں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندے کی خوراک ہوئیں، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا باپ کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں خداوند کتنے پریشان ہیں۔ خدا جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو بنایا ہے، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور خداوند نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم خدا کے سے دور ہو جائیں اور کسی درندوں کا شکار بن جائے، کیونکہ ہمارا اچھا چراوا ہمارا خداوند ہے، اور اچھے چراوا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے خداوند خدا نے ہمارے لیے جان دی اور ہمیں کیا کیا؟ محفوظ کیا، اور اس کے باوجود خدا کی بھیڑیں بھٹکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح حزقیل 34 اس کی 6 میں کہ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی ہیں، ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا اور نہ ان کی تلاش کی۔ یہ خدا نے کہا کہ خدا نے جیسی کلیسیا بنائی، خدا نے نبیوں کو بنایا، خدا نے چراہوں کو بنایا تاکہ وہ خدا کی بھیڑوں کی، خدا کی گلہ بانی کی نگرانی کریں، لیکن خدا کہتا ہے کہ انہوں نے میرے جو پاسبان تھے جنہیں مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے میری بھیڑوں کی حفاظت نہیں کی، بلکہ وہ بھٹک گئی ہیں، وہ دوسری راہوں پہ چلی گئی، ہر ایک جگہ جگہ جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہو رہی ہیں؟ ہلاک ہو رہی ہیں۔ خداوند پریشان ہے، اس لیے خداوند حزقیل کے ہی 34:7-10 میں ہے کہ اس لیے اے پاسبانو خدا کا کلام سنو۔ خدا باپ پھر کہتے ہیں اے پاسبانو خدا کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چراووں کا مخالف ہوں اور اپنے گلہ ان کے ہاتھ سے طلب کر لوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں ان سے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جو صحیح طرح سے اس کام کو سرفراز نہیں کر رہے، انجام نہیں دے رہے، خدا کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے اپنی بھیڑوں کو لے لوں گا، میں انہیں چھین لوں گا، اور اپنی جو چراہے جو اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، وہ صرف جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہمارا خدا نے کہا کہ اچھا چراوا میں ہوں، اور اچھا چراوا جو ہوتا ہے بھیڑیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بھیڑوں کو چھوڑ کر نہیں چلا جاتا، بلکہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، نہ کہ میری بھیڑوں کو چھڑا رہے ہیں، نہ کہ میری بھیڑوں کو بچا رہے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، جاؤ اور دنیا کی انتہا تک جا کے لوگوں کو میرا کلام دو اور انہیں بچاؤ اور انہیں چھڑاؤ، کیونکہ یہ خدا نے کہا ہے۔ خداوند اسی طرح حزقیل 34:11-13 میں کہ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکال لاؤں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جب کہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہوں جو پرگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ اور تاریخی میں ہیں، کہیں بھی تتر بتر ہو گئی ہیں، میں انہیں کیا کروں گا؟ چھڑا کر لے آؤں گا، اور میں ان سب کو امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا، جہاں کہیں بھی ہوں گی، جہاں کہیں بھی وہ کھو گئی ہوں گی، خدا کہتا ہے میں ان کو لاؤں گا، اور ان سب کو ملک میں سے
उन सब को मुल्क फराहम करूँगा और उन्हीं के मुल्क में पहुँचाऊँगा और इसराइल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारों और ज़मीन के तमाम आबादी मकानात में चराऊँगा। खुदा कहता है मैं दुनिया के हर एक हिस्से से अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके लोग हैं, वो कहता है मैं सब को जो जगह जगह चली गई हैं, तितर बितर हो गई हैं, गुम हो गई हैं, मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें ले आऊँगा, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। कि जो क्योंकि खुदा देखें जिस तरह कलाम में लिखा है कि 99 100 में से एक गुम गई थी, तो खुदा 99 को छोड़कर एक खोई हुई को लेने आए थे। इसलिए कलाम हमें बताता है कि खुदा कहता है मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, उन्हें बचाने आया हूँ, बीमारों के लिए शिफा बन के आया हूँ, शाफी बन कर आया हूँ। वो खुदावन कहता है कि अपनी हयात की कसम, बुलंद बाजू इसराइल का खुदा जिंदा खुदा है। वो लकड़ी और पत्थर के बुतों की मानिद नहीं जो बेजान हैं, वो अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन मेरा खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों की क्या करूँगा, मदद करूँगा। खुदा झूठे नबियों को चैलेंज करता है कि खुदा फरमाता है मैं दावा पेश करूँगा और मैं अपने लोगों को खुद महफूज करूँगा, मैं खुद उन्हें बचा के लाऊँगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा बोलता भी है। जिसने आंखें दी हैं वो देखता है, उसकी आंखें तमाम रूहें ज़मीन पर लगी हैं ताकि वो हम सब को जहाँ जहाँ भी हैं और हम सब को बचा कर लेकर आए, हम सब को छुड़ा कर लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम देखें कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं अपने लोगों को क्या करूँगा, खुद बुलाऊँगा, मैं खुद बचाऊँगा, मैं खुद उनके लिए ही दुनिया में आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारा खुदा वाहिद खुदा है, लेकिन अब याकूब मेरे खादम, इसराइल मेरे बरगज़ीज़ो सुनो, खुदावन तेरा खालिक जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तुझे चुना है, क्योंकि हम माँ के पेट ही से खुदा के लिए चुने गए हैं। हम फ़क्र करते हैं कि वो मेरा और आपका खुदा है और हम उसी की इबादत करते हैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी कुव्वत से, सिर्फ ज़िंदा खुदावंद पर नज़रें लगाए हैं। इसी तरह अगर हम खुरूज 14:21 में देखें, जिस तरह मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया था, खुदा ने उसी दिन उस आंधी से और तूफ़ान से, समुंदरों से उनको पीछे कर दिया था और ज़मीन खुश्क हो गई थी और पानी 2 हिस्से हो गया था। खुदा ने मूसा के लिए राह बनाया था। आज खुदा ने हमें भी कलाम दिया। आज खुदा की इस कलाम की कुदरत मेरे और आपके साथ है। हमें भी इस कलाम की कुदरत को लेना है ताकि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। अगर असाया नबी की मार्फत अगर हम देखें 40 बाब उसका 10वां, देखो खुदावन खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके के लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका असा और उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने है। जो उसके कलाम को लेगा, जो उसकी मर्ज़ी पे चलेगा, तो ही खुदावंद हमारा खुदा कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे बचाऊंगा। इसी तरह इसके 40:11 में कि वो चपाहों की मानिद अपने गला चराएगा और बर्रे को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपने बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, साधक उसमें भाग जाते हैं और अमन में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपनी पनाह के लिए सिर्फ खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो वो हमें क्या करता है, छुपा लेता है। मोहकम किला है, वो हमारे छुपने की जगह है, वो हमें अपने परों में छुपा लेता है। वहीं हमें चैन और अमन मिलता है, वही हमें छुपाता है, वही हमारा खुदावंद है, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमने ये इख्तियार ले लेना है। ईसाया 49:10 में है कि ऐ सिय्योन को खुश खबरी सुनाने वालियों, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली ज़ोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर, क्योंकि खुदा कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें जो सच है वही बयान करना है। यहूदा की बस्तियों से कह दो कि अपना खुदा देखो, खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका ज़ोर जब हमें वो देता है और जो उसके लिए हम करते हैं उसका अजर भी वही हमें देता है। इसी तरह कहता है खुदावंद हिस्कियल 34 में कि ए आदमजात, इसराइल के चरावों के ख़िलाफ़ नबूवत करो, हाँ नबूवत करो और उनसे कह दो कि खुदावंद खुदा चरावों को यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरावों
پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، کیا چراغوں کو مناسب نہیں کہ وہ بھیڑوں کو چرائیں؟ جو ایمانداری سے کام کرنے کے لیے خدا نے ذمہ داری دی ہے، صرف اس پر عمل کرنا ہے، صرف اپنی بھیڑوں کے لیے خدا نے جو چنا گیا ہے ان بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنی۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو لوگ مجھے دیے گئے ہیں، میں خدا اس میں سے ایک بھی میرے لیے کم نہ ہو، اور خداوند نے ایسا ہی کیا کہ خدا باپ نے جتنے لوگ خدا کو دیے گئے تھے، خدا نے ان سب کے لیے اپنا آپ کو قربان کیا، کفارہ عطا کیا، اور ہم سب کو زندگی دی، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں، اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں، اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ ہم سب اس کے ہیں، ہم سب اس کی بھیڑیں ہیں، اور تم اے میری بھیڑوں، میری چراغوں کی بھیڑوں انسان ہو، اور میں تمہارا خدا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں، وہ ہمیں جو ہم انسان ہیں ہم اس کی بھیڑیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارا اچھا چراوا ہے۔ ہم نے صرف آواز سنی ہے، خدا خود کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، جو خدا سے محبت کرتی ہیں، جو خدا کے کلام کو سنتی ہیں، جو خدا کی کلام کے مطابق چلتی ہیں، تو خدا اس لیے کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں چراوا جو بھیڑوں کی گلہ بانی کرتا ہے، وہ ان کو ایک بلاتا ہے تو وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں۔ اگر کل بھی ہم کہیں جا رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ دور دور بھیڑیں تھیں، اور دیکھیں جب وہ دور دور تھی تو جب ان کا چرواہا ایک ٹائم سے ان کو بلاتا ہے، وہ ٹائم سے جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور ٹائم سے ان کے پاس آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارا خداوند خدا ہے، ہمیں صرف اس کی آواز سننی ہے۔ دیکھیں جانور کتنے وفادار ہیں، جو مالک کی آواز سنتی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے باپ کی وفاداری کرنی ہے۔ ہمیں اس کلام کو لینا ہے، کیونکہ خداوند ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرتا ہے، وہ کبھی چھوڑے گا نہیں، کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہم نے وفاداری سے کرنی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہی ہوں یا میں یہ کس کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ جہاں بھی جاب کرتے ہیں، جہاں بھی کام کرتے ہیں، گھر میں بھی رہتے ہیں، وفادار رہیں، اپنے مالک کا وفاداری سے کام کریں، کیونکہ ہم کسی کے لیے نہیں کرتے۔ یہ روزگار مجھے دیا گیا ہے، مجھے ایمانداری سے کرنا ہے، کیونکہ یہ میرے گھر کو لے کے چلتی ہے روزگار، تو ہمیں ایمانداری سے کرنی، اسے بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا خداوند آسمانی باپ ہمیں اجر دے گا۔ یقینی وہ کہتا ہے کہ اجر ضروری ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے عیسائی نبی کے معرفت کلام جہاں 14 باب اس کی 3 میں لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت اور مشقت اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی ہے راحت بخشے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند سب کچھ دے گا، وہ سب کچھ ہمیں بڑبڑانا نہیں، ہمیں بولنا نہیں، ہمیں صرف خدا پہ چھوڑ دینا ہے، اور خداوند خود آپ کو وہاں سے نکال کر اچھی جگہ پہ لے آئے گا، آپ کو خود راحت دے گا، آپ کو خود شادمانی دے گا، آپ کو خود کامیابی دے گا، خود فتح یابی کرے گا۔ کیونکہ میں اپنے لیے بتاتی ہوں کہ جب میں جاب کر رہی تھی ہاسپٹل میں، تو اتنے سال میں نے ایک ہی جاب کی، ایک ہی کینسر وارڈ تھی میری، تو وہاں بہت کم لوگ ٹکتے تھے اور آتے تھے چلے جاتے تھے، سب آتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو میں کہتی تھی میں نے نہیں جانا جب تک میرے باپ کی مرضی نہ ہوگی، اور پھر میرے باپ نے مجھے ایک پلان کے تحت وہاں رکھا تھا، اور ایک پلان کے حساب سے مجھے باہر نکالا۔ یہ ایک ٹیسٹ منی ہے جو میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کیونکہ خداوند پر توکل کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، وہ خود انہیں پکڑ کر باہر لے آتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند۔ جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا دیتا۔ ہمیں صرف اس کی آواز سنی ہے، ہم نے صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہمیں کامیاب کرتا ہے۔ اسی طرح 1 سموئیل اس کا 2 باب 8 میں کہ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھوڑ میں سے نکال
کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہنشاہوں کے سامنے بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ہے ہمارا خداوند جو ہمیں خاک سے اٹھا کر بلند کر دیتا ہے۔ وہ فتح یاب خداوند ہمیں بھی فتح یاب کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف جو بھی کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پاک خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اور اس کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے حیات کی قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا کہ میری بھیڑیں جو میری آواز نہیں سنتی، کیونکہ وہ دہشی جو درندے ہیں ان کی خوراک بن گئی۔ ہم جانتے وہ کون ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اندھیرے کیا ہیں کہ ان کے پاس کلام کی روشنی نہیں ہے، وہ ابھی تک کلام سے واقف نہیں، اور وہ کیا ہو رہے ہیں؟ بیماریوں میں، لعنتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی غربت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ قید ہیں، مطلب ہر طرح کی قید میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، لعنتوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ تو خدا ناراض ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں انہیں خود نکال لوں گا، میں انہیں خود ڈھونڈ لوں گا، میں خود انہیں بچاؤں گا۔ تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ صرف آواز سننی ہے۔ ہمیں کلام کی قدرت کو لینا ہے، خدا کے لیے اپنے کانوں کو شنوا کرنا ہے، تاکہ جو کلام ہم تک پہنچ رہا ہے ہمیں اس کلام کو ریسیو کرنا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، ہم سب کی حفاظت کرے، تاکہ ہم اس کی پاک آواز کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور ان حکموں کو جو کلام میں ہے صرف کلام کو لے لیں۔ آپ کسی کی بات نہ مانیں، لیکن خدا کی آواز کو سنیں، خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم تمام بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ خدا باپ سب کو شفا دے، کیونکہ یسوع ہی شافی ہے، اور چاہے وہ جسمانی کمی کمزوریاں ہیں، روحانی ہیں، بخار ہے، جو بھی بیماری ہے وہ ساری یسوع نام سے جاتی رہے۔ اور جو غریب ہیں ابھی تک خداوند جی، جو اندھیروں میں ہیں، جن کے پاس روشنی نہیں، ان کے پاس نور نہیں، خداوند ان کے لیے اس نور کو مانگتے ہیں، اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں۔ خداوند تمام گھروں میں خداوند جی روشنی ہو، خداوند تمام گھروں کے اندھیرے چلے جائیں، خداوند تمام لوگ خداوند جی اس کلام کو سنیں سمجھے، آپ کے زندہ کلام کو سنیں سمجھے اور رجوع لے کر آئیں۔ باپ جی آج وقت ہے، باپ جی آپ روز زندگی دیتے ہیں تاکہ زندگی بدل جائے۔ بابا آپ کے آ جانے سے زندگی اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ باپ ہم سب کو قدرت سے اور قوت سے بھرے۔ یسوع نام میں قوت اور قدرت طاقت پائی جاتی ہے، تاکہ خداوند جی ہم آپ کا یہ زندہ کلام اپنی زندگیوں میں لیں۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔